الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، آج کی رات کی بڑی بابرکت رات ہے. ابھی مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے دو علماء کرام، بزرگ علماء کرام کی انتہائی سے گفتگو سماعت کی. اس رات کے تعلق سے جنہوں نے اس رات کے فضائل پر روشنی ڈالی، حضرت مولانا محمد فاروق صاحب جامع پاکہ عالیہ نے اس رات کے فضائل پر روشنی ڈالی اور ہمارے اس آج کے محترم شان، عظیم شان عمران کے اناؤنسر ناظم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جامع پاکہ عالیہ نے اعمال صالحہ کرنے کی ترغیب دلائی اور ساتھ ہی ہمیں اپنے نفس اور شیطان سے ہوشیار رہنے کی بھی تلقین کی. یہ رات ہے جو مقدس بابرکت، لیکن چونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی دشمن ہے. اس لیے وہ یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اتنی بابرکت رات میں بھی امت مسلمہ کی افراد اللہ کے سامنے گڑگڑا کر کے، عبادت کر کے، تلاوت کر کے، شکر کر کے، اعمال صالحہ کر کے اللہ کے نیک بندے بن جائیں، جنت کے مستحق بن جائیں، شیطان لے جائے. یہ رات اس سے پہلے ہمارے بزرگ عالم دین مولانا محمد فاروق صاحب نے اس ماہ کی فضیلت بیان فرمائی. یہ مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے. صرف یہ رات ہی نہیں بلکہ اس ماہ کے مختلف اوقات کی بابرکت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس پورے مہینے کی قدر فرمائی. آپ یہ پڑھ لیجیے، اس سے پہلے ایک مہینہ تھا جس کو رجب کہا جاتا ہے. تو رجب یہ رحمت کی ہوائیں چلنے کا مہینہ تھا. شعبان رحمت کے بادل اٹھنے کا مہینہ ہے اور رمضان رحمت کی بارش کا مہینہ ہے. یا آپ یوں کہیے کہ رجب میں بیج ڈالا جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سب لوگ کسان ہیں، گاؤں کے ہیں، دیہات کے ہیں، سمجھ میں آئے گا کہ رجب میں بیج ڈالا جاتا ہے اور شعبان کے مہینے میں پانی لگایا جاتا ہے، سینچائی ہوتی ہے. اور شعبان کے مہینے میں نیکیوں کی فصل، رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی فصل لہلا اٹھتی ہے اور کٹائی کا مہینہ ہے. یہ یوں کہیے کہ رمضان مہمان ہے اور جب مہمان آتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے تیاری ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شعبان کا مہینہ، رمضان جو مہمان ہے، اس کی آمد کے لیے دیا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر تیاری کریں. نبی پاک علیہ السلام اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، راتوں میں بیدار رہتے تھے. فرض عبادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مزید اضافہ فرما دیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہو، فقوموا لیلھا وصوموا نہارا،
تو 15ویں رات میں کھڑے رہ کر کے اولاد نے عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد جو دن آنے والا ہے اس دن میں روزہ رکھنا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، غلط کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس رات کی فضیلت بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس رات کو شب قدر کے مناسب قرار دے دیتے ہیں، یا 15ویں شعبان کے روزے کو رمضان جیسی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ یہاں ایک قاعدہ سمجھیے، دین میں کمی کی جائے اس کو الحاد کرتے ہیں، اور دین میں کمی کرنے والا ملحد ہوتا ہے۔ دین میں زیادتی کی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور دین میں زیادتی کرنے والا مرتد یا بدعتی کہلاتا ہے۔ دین میں نہ تو کمی جائز اور نہ تو زیادتی جائز۔ مثلا فجر کی نماز ہے، فجر رکعتیں کتنی ہیں؟ دو۔ فجر رکعتیں کتنی ہیں؟ دو۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم رات بھر ہم نے آرام کیا، بالکل فریش ہے، ہم 2 کے بجائے 4 پڑھ لیتے ہیں، نماز ہوگی تھی؟ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی سے 3 روز میں زیادتی کر دی۔ کوئی ہے عشاء میں کہ پورا دن دکان پر بیٹھے ہیں، پھاڑا چلایا ہے، تھکے ہیں، 4 رکعتیں کو 1 رکعت پڑھ لیتا ہے، بڑی نماز کی۔ دین میں کمی کرے تو یہ بھی کفر ہے، شرک ہے، اور دین میں زیادتی کرے یہ بھی برا ہے۔ تو نہ تو کمی کرنے کی اجازت ہے، نہ زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے 17 صحابہ کرام سے روایات کری ہیں، کتنے؟ 17۔ لیکن وہ سب کی سب روایات ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، اور محدثین کا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہے اور کئی روایتیں ہیں مختلف سندوں سے اور سب ضعیف ہے، تو فرمایا یہ تو اعمال کی فضیلت میں روایات معتبر ہوگی، یعنی کمزور روایت سے فرض ثابت نہیں ہوتا ہے، واجب ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب 17 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں، اس کا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، لیکن مستحب ہے۔ روزہ بھی مستحب ہے۔ اچھا لیکن روزے کی فضیلت کا تعلق کی روایات سے ثابت نہیں ہے، روایات ہے جو کمزور ہے، چھوڑی آپ روایات کو۔ اس رات کے تعلق سے اس کے بعد روزے کے تعلق سے یہ بچوں کو بڑا خاموش بچے خاموش کرتے ہیں، بات بہت بچوں کی ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کے سامنے وہ روایات کی آئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں روزہ کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، تو 15 شعبان اس مہینے میں ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے 15 شعبان کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیچ کے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیچ ہر مہینے کی چاند کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہوتی ہے ان کو ایام بیچ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام بیچ کے روزے رکھتے تھے، تو 15 شعبان بھی چونکہ ایام بیچ میں شامل ہے، اس کے اعتبار سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو مستحب۔ بہرحال یہ بات ہو گئی۔ ایک روایت ہے ترمذی شریف میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اور سند کے اعتبار سے اس میں 5 طرح سے صورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے 15ویں شب تھی، اور میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، روزہ کون تھا؟
صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آرام فرما ہے، یہی روزہ مجھے عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا یہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی شب میں شعبان کی 15ویں رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے، زور سے نہیں کہ میں جاؤں، اور وہ فرماتی ہے کہ میں اونگ رہی تھی، یعنی نیند روزی میں تھی، نہ سو رہی تھی نہ جگ رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام چپکے سے بستر سے اٹھے، آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ مجھے شک ہوا، یہ ایسا تو نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجے محترمہ کے یہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ چاندنی رات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات گئے باقی سنئی ہیں اور باقی باقی نہیں ہونے والے، تو غالباً باقی باقی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سلام کے سامنے راستہ ہے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت المکی کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ چپکے چپکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور جاتے کہاں ہیں۔ وہ کہتی کہ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت المکی میں داخل ہوئے اور کافی دیر تک آپ دعائیں کرتے ہو، پھر آپ واپس آئے۔ جب آپ واپس آنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں جلدی سے دوڑ کر کے تاکہ حضور کو پتہ نہ چلے کہ میں پیچھے پیچھے آئی ہوں، میں دوڑ کر کے اپنے کپڑے چلی گئی بستر پہ لیٹ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آہستگی سے دروازہ کھولا اور بستر پہ لیٹ گئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ شاید میں بھی باہر نہیں تھی، چونکہ میری سانس پھول رہی تھی، ایک بار غور کر کے کوئی آئے گا تو اس کی سانس پھول رہی ہوگی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ چونکہ میری سانس پھول رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ غالباً عائشہ باہر نکل کے گئی، مجھے دیکھ لے اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کسی اور زوجہ کے یہاں نہیں جا رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اتانی جبرائیل، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاری لیلۃ نصف من شعبان، یہ رات ماہ شعبان کی 15ویں ہے، 15ویں شب ہے شعبان کی۔ آپ اٹھیے، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے، کیوں عتقاء فیہا للہ بعدد شعور غنم بنی کلب، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ مدینے میں قبیلہ تھا بنو کلب نام کا گھرانہ خاندان، اس قبیلے ایک بڑا قبیلہ تھا اور یہ قبیلہ بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا، بہت زیادہ بکریاں، سب سے زیادہ بکریاں اسی قبیلے کے پاس تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے آپ اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی وجہ سے میں جنت المکی گیا تھا تاکہ میں اپنے لوگوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے، یعنی اللہ متوجہ ہوتے اور اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ہر مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہر مستغفر فارزقه، کیا کوئی ہے اللہ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں؟ کیا ہے کوئی مصیبت زدہ، تکلیف زدہ، بیمار جو اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دعائیں مانگے تو اسے شفا دے دوں؟ اس طرح سے صبح تک مسلسل اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کے
حضرت زبیر علیہ السلام نے فرمایا، لیکن یہ بات یاد رہے، یہ رات ہے تو باقاعدہ لا ينظر الى مشرک، لیکن اللہ 6 قسم کے لوگوں کی طرف اس رات میں رحمت کی نظر نہیں ڈالتے، ان پر رحمت کی نظر نہیں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ بیان کروں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم میں سے جو لوگ بھی ان 6 طرف کے لوگوں میں آتے ہو، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، گڑ گڑا کر کے اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور جن کی حق تلفی کی ہے ان کے حقوق ادا کر دے یا معافی مانگ لے، تاکہ آج کی خیرات و برکات سے اللہ کی جو بے پایا رحمت برس رہی ہے اس سے ہم آپ محروم نہ رہیں۔ تو فرمایا 6 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا، اس بات میں بھی لا ينظر الى مشرک، پہلا جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک قرار دینے والا، جو اللہ کی صفات میں کسی اور کو پارٹنر سمجھتا ہوں، ذات میں شرک کیے، جیسے یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور بیٹا ظاہر سی بات ہے اسی نسل سے ہوگا جس نسل سے باپ ہوگا، نہیں؟ اگر باپ انسان ہے تو بیٹا تو انسان ہوگا، بیٹا انسان ہے تو باپ بھی انسان ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو چونکہ اللہ اللہ ہے تو بیٹا بھی تو اللہ ہوگا، اور جب بیٹا بھی اللہ ہوگا تو پھر اللہ تو کہتا قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے تو پھر اللہ ایک کہاں ہے؟ یہ ہے ذات میں شرک۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اس طرح ذات میں شرک کرتے ہیں۔ مجوسی یہ حادث پرست ہے، آگ پوجنے والے، وہ کہتے ہیں کہ خیر کا خدا اور، نیکی کا خدا اور بھلائی اور برائی کا خدا اور، زمین کا خدا اور آسمان کا خدا اور، یہ اسی طرح ہمارے اہل حلول ہے، یہ برادران وطن ان کے یہاں بھی بے شمار معبود ہے۔ تو یہ ذات میں شرک اور صفات میں شرک کیا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ ہماری بیوی بناتے ہیں، فلاں بابا کو بنا سکتے ہیں، جیسے اللہ ہماری دعائیں سنتے ہیں ایسے ہی فلاں بھی سنتا ہے، یا جس طرح اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کو کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جائے اور اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اس مصیبت کو دور کرنے والا سوائے اللہ کی کوئی اور نہیں۔ آپ سرکار جذب کر ڈالیے، لیکن اگر اس مصیبت کو دور کرے گا تو صرف اللہ دور کرے گا، اور اگر اللہ کسی کو بھلائی پہنچانے پر آ جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں اس کو روکنے پر لگ جائیں لیکن نہیں روک سکتی۔ اللہ کسی کو دینے پر آ جائے تو روک نہیں سکتا، لینے پر آ جائے تو دے نہیں سکتا۔ الہ مشرک، اللہ مشرک کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرماتے۔ دوسرا شخص الہ مشاہد، ولا الہ مشاہد، اللہ اس شخص کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں ڈالتے جس کا دل کسی کی عداوت میں، دشمنی میں گھل رہا ہو، کسی کی دشمنی میں چل رہا ہو، یعنی دشمنیاں ہوں آپس میں۔ اللہ نے مختصر زندگی دے کر کے بھیجا ہے، کتنی مختصر؟ پہلی عمر ہوتی ہے کسی کی 1000 سال عمر ہوتی ہے، 800 سال۔ حضرت علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 1160 سال عمر تھی۔ اس طرح سے لوگوں کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، لیکن اس امت کی عمریں جو ہے حضور فرماتے ہیں اعمار امتی بین الستین الی السبعین، میری اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان میں ہو، 60 سے 70 کے درمیان۔
اس سے زیادہ کوئی چیز جائے تو یہ اللہ ہمارا لیکن حضور ارشاد فرماتے اعمال امتی بین الستین الی السبعین. ہم آپ خود غور کر لیں ہم کتنے سال کے ہو چکے ہیں اور 60 سال ہونے میں 70 سال ہونے میں کتنے باقی ہیں. تو ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. اب یہ ٹائم دشمنی کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ٹائم تیاری کے لیے ہے اور اسی کی بنیاد پر آخرت کے فیصلے ہونے. حضور فرماتے ہیں اعمال امتی بین الستین الی السبعین. فرمایا واقلهم من یجوز ذلک. بہت کم لوگ ہوں گے جو 60-70 سے آگے بڑھیں گے. بہت کم لوگ ہوں گے, تھوڑے سے لوگ ہوں گے. آپ نے اپنی سوسائٹی میں غور کر لیجیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ اس عمر کو تجاوز کرنے والے ہوں گے. بہت کم لوگ ملیں گے. تو فرمایا دوسرا شخص وہ جو کسی سے دشمنی رکھتا ہو, عداوت رکھتا ہو, اللہ اس کی طرف بھی رحمت کی نظر نہیں ڈالتے. تیسرا شخص بھلا علاقات کی نہیں, رشتہ توڑنے والا, ذرا ذرا سی باتوں میں منہ ایڈ کر کے دوسرے سے منہ پھیرنے والا. بھلا نے ہم کو اپنے مہینے میں نہیں پوچھا تھا, ہم کو نہیں پوچھے شروع ہو گئے دوسرے. بھلا نے ہم کو آپ پینے میں نہیں بلایا, ہم بھی نہیں بلائیں گے. یہاں سے نظریات مختلف ہونے لگے, دوریاں بڑھنے لگی, بدگمانیاں بڑھنے لگی اور قتل و قتال کی نوبت پہنچ گئی. گربان پکڑنے تک نوبت پہنچ گئی, ایک دوسرے کو مارکوٹ تک نوبت پہنچ گئی اور دو خاندان آپس میں بگڑ گئے, دو افراد لوگ آپس میں بگڑ گئے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں رشتہ توڑنے والے کی طرف بھی رحمت کی نظر لے جاتے ہیں. تیسرا شخص بڑی عجیب چیز ہے. تیسرا شخص کون ہے؟ مزہ کچھ نہیں اور گناہ کتنا ہوا. فرمایا ولا الی مسبل, ٹخنے سے نیچے, یہ ٹخنا یہ جو ہماری ہڈی ہوتی ہے, ٹخنے سے نیچے اپنا پائجامہ, اپنا تہبند, اپنی پینٹ لٹکانے والا شخص, اللہ اس رات میں اس کی طرف رحمت کی نظر لے جاتا ہے. کوئی پتہ ہے پینٹ سے نیچے لٹکانے تو کیا پتہ ہونا ہے, کوئی پتہ نہیں. لیکن کتنی بڑی وعید ہے. ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ ثلاثۃ, 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں لا ينظر الیہم, اللہ ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم, اللہ میدان محشر میں گناہوں سے انہیں پاک و صاف نہیں کرے گا. ولہم عذاب الیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون کون؟ 3 طرح کے لوگ. المنان, پہلا آدمی جو کسی پر احسان کرے اور احسان کر کے جتا دے. تم غریب ہو, کھانے کے لیے تمہارے پاس ٹکڑے نہیں تھے, ہمارے ٹکڑوں میں پلے ہو, تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا, ہم نے سب چھپانے کی جگہ دی تھی, تمہارے پاس بڑا اس طرح کے احسان کر کے جتا رہے کہ تم بڑا مقدمے میں پھنس گئے تھے, اگر ہم نے مدد نہ کی ہوتی تو تم جیل میں ہوتے. احسان کیا جتا رہے ہیں. فرمایا یہ شخص ایسا ہے کہ اللہ اسے 3 طرح سے بات دے گا. المنان. اور دوسرا شخص المسبل بالازار, تختے سے نیچے اپنا پائجامہ لٹکانے والا. اور تیسرا شخص ہے المنفق سلعته بالحنث الكاذب, اپنا سودا جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنے والا. جھوٹی قسم کھا کر کے کہا قسم تھوڑا مجھے کتنے کا 800 میں پڑا, پڑھایا مجھے 70 روپے, لایا 20 روپے کا, اور قسم خدا کی کھا کر کے کہہ رہا مجھے 800 میں پڑا. اور اگر کسی نے کہے گا 800 میں پڑے گا تو میں لایا 800 میں پڑا, جھوٹ بول رہا ہے, اپنے سودا کو چلتا کر رہا ہے. تو ایک شخص بھی ہے جو اپنے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہے. اور اس کے بعد جو 5واں شخص ہے فرمایا لا الہ عاقی والدین, جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا. جو اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہے, جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہے, گالیاں بکنے والا ہے, ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرنے والا ہے, ان کی بات نہیں مانتا. بلکہ بعض بدبخت تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہائی
نہیں موجود ہے تو اس کے بارے میں خوب اللہ کی مدد کی دعا کرے. بھلائی کا آپ کی والدین اور چھٹا جو شخص ہے بھائی، چھٹا جو شخص ہے فرمایا ولا الى مدمن خمر، جو شخص شراب کا عادی ہوگا اللہ اس پر آج کی رات رحمت کی نظر نہیں ڈال سکتے. آج رات اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی الا یہ کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے پہ گرا کر کے رو لے کہ اے اللہ ہم اپنی پچھلی زندگی سے معافی مانگتے ہیں. مدمن کسے کہتے ہیں؟ جیسے سگریٹ پینے والے لوگ ہوتے ہیں یا بیڑی پینے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پہلے بیڑی پیئیں گے اس کے بعد جب ختم ہونے لگے گی اس کو بچا کر کے دوسری بیڑی ڈال دیں گے، پھر وہ جائیں گے تیسری بیڑی نہیں، سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں. تمباکو کھانے والے ہوتے ہیں کھائی، اس کے بعد دوسری پھر کھائی لی، پھر دوسری پھر کھائی لی. سگریٹ پینے والے اسی طرح کرتے ہیں، پان کھانے والے ایک پان تھوکا اور دوسرا پان کھا لیا. اس کو اسی طریقے سے شرابی آدمی بعض شرابی ایسے ہوتے ہیں جو نشہ اترا پھر چڑھانی، پھر نشہ اترا پھر چڑھانی. تو ایسا اگر شرابی ہے، پان کھانے والا نہیں، وہ مثال کی چیز ہے، پان کھانے والا پینے والا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں شرابی کی بات ہے. یہ اس طرح شراب پیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب شرابی شراب پیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ قدم بڑھاتا ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہوتا ہے. جیسے ایک نیکی دوسرے نیکی کا دوسری نیکی کا سبب ہے. اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو امید ہے کہ اللہ آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے گا. جو ظہر کی پڑھے گا امید ہے کہ اس کو عصر کی بھی توفیق مل جائے گی. طریقے سے وہ دوسرا گناہ کرنا. یہ 6 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے تاکہ آگے وہ سچے دل سے توبہ کر لے. اور شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی. ابھی ہمارے محترم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ برکاتہ فرما رہے تھے کہ شیطان اور نفس یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہوشیار رہنا ہے. میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 5 دشمن کتنے ہیں؟ 5 دشمن ہیں. ان 5 دشمنوں سے ہوشیار رہنا ہے. ان 5 دشمنوں سے ہم بچیں گے کیسے؟ قرآن مجید نے ان 5 دشمنوں کا تذکرہ فرمایا اور 5 دشمنوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد پھر ان سے بچنے کا طریقہ بتایا. ان 5 میں ایک بہت بڑا دشمن ہے. اتنا بڑا دشمن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی 3 4 صفات ذکر فرمائی اس سے حفاظت لینے کے لیے اور اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے. دیکھو ایک دشمن تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، دکھ رہا ہے، اس کے پاس بندوق ہے، تیر ہے، ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، پتھر ہے، تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ دشمن ہے. آپ اس سے کسی حد تک بچ سکتے ہیں، لیکن کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں. جب وہ دکھتے نہیں تو بچے کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کیسے بچنا ہے اور کیسے بچو گے. ان 5 دشمنوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آخری کی 2 سورتوں میں فرمایا. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پہلا دشمن قل اعوذ برب الفلق میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہیے میں حفاظت لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی. اور صبح کا پروردگار صرف ایک صفت ذکر فرمائی اور اسی صورت کے اندر 4 دشمنوں کا تذکرہ فرمایا. کتنے؟ 4 دشمنوں. اور پھر فرمایا کہ ان 4 سے اگر بچنا ہے تو کہیے اعوذ برب الفلق، میں حفاظت دیتا ہوں صبح کے رب کی. جس طریقے سے رات کے اندھیرے کو چھانٹ کر کے صبح کی روشنی اللہ لانے والا ہے، اسی طرح ہماری مصیبت کو دور کر کے اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا اجالا ظاہر فرما دے گا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پہلا دشمن فرمایا اللہ کی ساری مخلوق جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کی برائی سے میں اللہ کی صبح کے پروردگار کی حفاظت کرتا ہوں. یہ آپ نے بھی قل اعوذ برب الفلق. پہلا دشمن ایک بزرگ ہے، اسے
کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تیر کمان بنائے اور کسی پر حملہ آور ہو، یہ بتاؤ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو ان بزرگ نے سب سے پتے کی بات کی کہ بھائی اگر اس طرح ہو تو جو تیر چلانے والا ہے اس کی بغل میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. جو تیر چلانے والا ہے اس کی بغل میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس کے حملے سے بچ جاؤ گے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ اللہ کے بغل میں آ کے کھڑے ہو جائیے. اللہ نے کوئی طریقہ بھی بتایا ہے دونوں صورتوں کے اندر. تو پہلا دشمن ساری مخلوق کی برائی، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. آگے فرمایا اللہ تعالی یہ رات جو رات بنائی ہے، سارے کام رات میں ہوتے ہیں. چوری اکثر رات میں، ڈکیتی اکثر رات میں، اسی طرح کسی پر حملہ ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، اکثر بیشتر رات میں. لوٹ پاٹ، کسی کو نقصان پہنچانا، یہاں تک کہ جادو، سحری عمل، منتر جنتر منتر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اسی رات میں ہوتا ہے. اس رات میں نہیں، مطلب رات میں ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا وَقَبَ. اور آپ پناہ لیجئے، کہیے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اندھیری رات کی برائی سے جبکہ وہ چھا جائے. اندھیری رات کی برائی سے. مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. عورتوں کا جادو بڑا خطرناک ہوتا ہے. عورتوں میں جادو ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم یہودی تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے جادو کرایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ پریشان ہیں، آپ پر جادو کیا گیا ہے. پوچھا کس نے کیا؟ فرمایا لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے، یہودی، اس کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے. کہاں ہے؟ فرمایا زروان کے کنویں میں ہے، جو حضرات مسجد نبوی مدینے میں رہتے ہیں. تو مسجد نبوی کا جو صحن ہے، اسی صحن کے اندر جو زروان کا کنواں ہے اس کو نیچے دبا ہوا ہے، لیکن وہاں ایک نشان بنا دیا گیا ہے کہ یہ زروان کا کنواں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ زروان کے کنویں کے اندر وہ جادو کی سامگری اور سامان ڈالا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زروان کے کنویں کے پاس پہنچے، صحابی اس کنویں کے اندر اترے تو ایک بھاری پتھر کے نیچے کچھ سامان رکھا ہوا تھا. ایک کنگھا تھا، اس میں بال تھے، تاج کا تار تھا، اس میں 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور ہر گرہ میں ایک سوئی چبھوئی ہوئی تھی. وہ صحابی نکال کے لائے. اللہ رب العزت نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اس میں 11 آیتیں اور اس تاج کے تار میں بھی 11 گرہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرہ کھولتے گئے، آیت پڑھتے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہلکا ہو گیا. اس وجہ سے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اندھیری رات میں ویرانے میں بیٹھ کر کے کوئی جادو کر رہا ہے تم پر اور تم کو پتہ نہیں ہے، کیسے بچ سکتے ہو؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق ومن شر النفاثات فی العقد. گروہوں میں پھونک مارنے والی جماعتوں یا عورتوں کی برائی سے میں اللہ کی حفاظت دیتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جب اللہ کسی کو مال سے، دولت سے نواز دیتا ہے، آپ کا مکان عالیشان بن گیا، آپ مالدار ہو گئے، ساری فراوانی ہو گئی، تو بہت سارے لوگ حسد والے بھی ہوتے جو آپ کی ترقی سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب وہ جلتے ہیں، دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ کو زہر بھی دلا سکتے ہیں، وہ آپ پر حملہ بھی کروا سکتے ہیں، وہ آپ پر اور طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیوں؟ حسد حاسد آدمی جو ہوتا ہے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد تأکل النار تأکل الحسنات، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ
کی ہوئی لکڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, خیرات کی تھی, ذکر کیا تھا, لیکن کسی سے دل میں حسد پال رکھا ہے. وہ حسد ایسی آگ ہے جو تمہاری نیکیوں کو خاک کرتا جا رہا ہے, راکھ بناتا جا رہا ہے. لہذا دل صاف کیجیے. تو 4 دشمنوں کو تذکرہ تو اس میں ہو گیا. اب بڑی پتے کی بات, آخری جو سورت ہے قل اعوذ برب الناس, آپ دھیان دیجیے. پہلی سورت میں اللہ نے اپنی صرف ایک صفت ذکر فرمائی, کیا؟ برب الفلق, بس. اور دشمن کتنے؟ 4. لیکن قل اعوذ برب الناس کے اندر اللہ نے اپنی صفات ذکر فرمائی. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, 3 صفات ذکر فرمائی. اور 3 صفات ذکر فرمانے کے بعد دشمن کا ذکر, کتنے دشمن کا ذکر؟ صرف ایک. یہ میں جو بات ذکر کر رہا ہوں, حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے, اس سے ہوشیار رہنا ہے, اس کی خطرناکی سمجھنی ہے. تو یہ 2 صورتیں سمجھ لیجیے. 3 صفات ذکر فرمائی قل اعوذ برب الناس میں اللہ نے, اور صرف اکیلا ایک دشمن کا تذکرہ فرمایا. اور پہلی جو قل اعوذ برب الفلق تھی, اس میں اللہ نے اپنی ایک صفت ذکر فرمائی اور 4 دشمنوں کو لپیٹ دیا. اس کا مطلب یہ کہ شیطان انتہائی خطرناک دشمن ہے. اور یہاں غور کیجیے, قل اعوذ برب الناس, اللہ نے پہلے فرمایا قل اعوذ برب الناس. ناس کا مطلب یہ انسانوں کی جمع ہے, بہووچن ہے. اور ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ. یہاں لوگ سے مراد کون ہے؟ بچے. بڑی پتے کی بات نہیں کی. ناس اس میں تقریباً 5 آئے, 4 یا 5. تو پہلا جو ناس ہے اس سے مراد بچے. قل, آپ کہہ دیجئے اعوذ, میں حفاظت لیتا ہوں برب الناس, بچوں کے پروردگار کی, بچوں کی تربیت کرنے والے اور پالنے والے کی. قرینہ کیا ہے؟ رب ہے. رب کے معنی پالنے والا. تو چونکہ بچوں کو پرورش کی ضرورت ہوتی ہے, تو قل اعوذ برب الناس. یہ الناس بار بار یوں ہی نہیں آیا ہے, چونکہ اللہ کے اندر قرآن پاک کے اندر کوئی ایک لفظ بھی بے معنی نہیں ہے, بے مطلب نہیں ہے, اور بلا وجہ نہیں ہے. قرآن سب سے زیادہ بلیغ کتاب ہے. تو قل اعوذ برب الناس, اس کے اندر بچے مراد ہیں اور قرینہ رب. اس کے بعد فرمایا ملک الناس, میں لوگوں کے بادشاہ کی حفاظت دیتا ہوں. یہاں الناس سے مراد نوجوان ہیں, جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو لڑنا جانتے ہیں, پنگا لینا جانتے ہیں, مقابلہ کرنا جانتے ہیں, طاقتور ہیں. تو یہاں الناس سے مراد نوجوان. قل اعوذ برب الناس ملک الناس, دوسرے والے ناس ہیں لوگوں کے بادشاہ کی. قرینہ کیا ہے؟ بادشاہ. اس لیے کہ بادشاہ اسی صورت میں ہے جبکہ اس کے قبضے میں فوج ہو. اور جب فوج نہ ہو تو بادشاہ کہے گا, وہ تو گرفتار ہو جاتا ہے, قید میں ڈال دیا جاتا ہے. ملک الناس, الہ الناس, فرمایا لوگوں کے معبود کی میں حفاظت لیتا ہوں. اور لوگوں کے معبود چونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب عمر ڈھلنے لگتی ہے تو اللہ کی طرف رجحان بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہاں الناس سے مراد بوڑھے لوگ ہیں, عمر دراز لوگ ہیں. الہ الناس من شر الوسواس الخناس, اب اس دشمن کا تذکرہ ہے. من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے میں اللہ کی حفاظت دیتا ہوں. وسوسہ ڈالنے والے مشکاۃ شریف کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل کے پاس مچھر کی سوٹ کی طریقے سے بیٹھا رہتا ہے لیے ہوئے, اور جہاں وہ اللہ سے غافل پاتا ہے اس کے دل میں چبو دیتا ہے اپنی سوٹ اور اس میں کفر و شرک کا زہر ڈال دیتا ہے. یہی اثر ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا, بہتا جا رہا ہے, گمراہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن اللہ کی اگر حفاظت لے لیں گے تو اس دشمن سے بچاؤ ہو جائے گا. تو وسواس الخناس الذی, جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس, لوگوں کے سینوں میں, دلوں میں. یہاں ناس سے مراد کون ہے؟ یہاں ناس سے مراد نیک لوگ. وسوسہ کن کے دل میں ڈالتا ہے شیطان؟ نیکوں کے دل میں. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئیے, ویسے آپ کو حساب نہیں آ جائے گا, لیکن نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیے, دکان کا سارا حساب یاد آ جائے گا. ساری چیزیں شیطان گھما گھما کر کے یہ ذہن کی ریل چلانا شروع کرتا ہے. خیالات چلتے رہتے ہیں. اگر آپ خیالات میں الجھ گئے تو آپ کی نماز برباد ہو جائے گی. لیکن آپ اگر ان کو ٹال دیں گے اور صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے تو بچے رہیں گے.
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. لوگوں کے ذہنوں میں کہ شیطان جنات میں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے جناتوں میں ہی نہیں, انسانوں میں بھی شیطان ہے. من الجنۃ, جناتوں میں سے ہو, والناس, یا لوگوں میں سے ہو. یہاں والناس سے مراد برے لوگ ہیں جن کو اللہ نے شیطان کہا ہے. ایک مسلمان ہے, ٹھیک سے نماز پڑھ رہا تھا, علماء کرام نے اس کو نماز پڑھنا سکھایا تھا, اپنے ابا سے سیکھی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں. لیکن ایک شخص آتا ہے, وہ گمراہ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی, یا تمہیں غلط نظریہ دے رہا ہے, ذہنوں کے اندر غلط باتیں بٹھا رہا ہے. اب چونکہ آپ نے مدرسہ تو دیکھا نہیں, حدیث پڑھی نہیں, قرآن کا علم ہے نہیں, اگلا آدمی آ کے کہتا دیکھو حدیث میں یہ ہے. ارے بھائی, حدیث اور سنت الگ الگ ہے. حدیث اور سنت دونوں میں فرق ہے. حدیث 4 چیزوں کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات ارشاد فرمائی وہ بھی حدیث. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمل کیا ہو, یہ بھی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا, یہ بھی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا جائے کہ آپ کے بال ایسے تھے, آپ کے دندان مبارک ایسے تھے, آپ کا لباس ایسا تھا, یہ بھی حدیث ہے. ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوازی کو اٹھا کر کے گود میں لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو گئے. پیچھے صحابہ کرام ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوازی کو گود میں لیے نماز پڑھا رہے ہیں. اور نماز پڑھانے کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے تو نوازی کو بٹھا دیتے اور سجدے میں چلے جاتے, پھر اٹھا لیتے. اب حضور کا یہ عمل ہے, حدیث ہے, کیا ہم آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ عمل نہیں کرتے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور منبر پر تشریف لے گئے, اور منبر پر آپ کھڑے ہو کر کے آپ نے نیت باندھی, جب آپ سجدہ کرتے تو منبر سے نیچے اتر آتے اور قیام کرتے پھر اوپر چڑھ جاتے. اس طرح لوگوں کو نماز پڑھائی. آج کے امام صاحب ایسے نماز پڑھاتے ہیں آپ کو, یا آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حدیث اور چیز ہے اور سنت یہ خاص ہے. بس ہمارے لیے جو قابل عمل چیز ہے وہ سنت. سنت کا مطلب ہوتا ہے امت کے چلنے کے لیے جو طریقہ رائج کیا گیا ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج فرمایا ہے, اس طریقے پر عمل کرنا ہے. لہذا ایک روایت, بہترین روایت بخاری شریف کی, فرمایا توضؤ مما مست النار, آگ پر پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو کرو, یعنی آگ پر پکی چیز کھاؤ گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا. لیکن کیا آپ وضو کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لے گئے اور آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا. یہ حدیث میں اتا سبات قوم فبال قائما وتوضا, حضور گھوڑے پر تشریف لے کر کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا اور اس کے بعد آ کر وضو کیا. حدیث ہے, عمل کیجیے. کھڑے ہو کر پیشاب کرتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث, ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, امام صاحب اعلان کرتے ہیں کل سے عصر کی نماز 4:45 بجے ہوگی. اس سے پہلے اعلان کیا تھا 4:30 بجے ہوگی. دونوں اعلان امام صاحب کے ہیں, لیکن عمل کس پر ہوگا؟ جو بعد میں اعلان کیا گیا ہے 4:45 والا, اس پر عمل ہوگا. اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں اعلان تو کیا گیا تھا 4:30 بجے کا, یہ 4:45 بجے کیوں نماز ہو رہی, ہم تو 4:30 بجے پڑھیں گے. تو لوگ کہیں گے بھائی بیوقوف ہو کیا؟ ٹھیک ہے, امام صاحب کا وہ پہلے والا بھی اعلان تھا اور یہ بھی امام صاحب کا اعلان ہے, لیکن آپ کو عمل اس پر کرنا ہے جو آخری ہے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں حکم دیا تھا کسی اور چیز کا, دوسرے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم دیا ہے. لہذا جو دوسرا حکم دیا اس پر عمل کرنا, پہلے والے پہ نہیں. خود حضور ارشاد فرماتے ہیں قبرستان کے تعلق سے, اس رات میں جاتے ہیں قبرستان کے تعلق سے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور, ہم نے قبرستان جانے سے تم کو روکا تھا, فرمایا فزوروا, اب جایا کرو. پہلے فرمایا مت جایا کرو, وہ بھی حدیث ہے, اور یہاں فرمایا جایا کرو, یہ بھی حدیث ہے. لیکن عمل اس پر ہوگا جو بعد میں ارشاد فرمایا ہے. پہلے والا خود حضور فرما رہے اب جایا کرو. تو معلوم یہ ہوا ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو دکھانے آپ جاتے ہیں, طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, بتایا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ تکلیف ہے,
ڈاکٹر نے دیکھا, آپ کو نسخہ لکھ دیا اور فرمایا 2 دن تک دوا کھا کر کے آؤ. آپ کھا کر کے آئے, کچھ سکون محسوس ہوا. دوبارہ ڈاکٹر نے وہ پرچہ نوٹ دیا اور دوبارہ دوسری دوائیں لکھ دی اور کہا ابھی 2 دن تک یہ دوائیں کھا کر آؤ. دوبارہ آپ گئے پریشان, اب کمزوری بھی جسم میں ہے, اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسی دوا لکھ دی تھی, دیکھ پکانے پریشان ہو گئے ہم. پہلی والی دوا تو کام کر رہی تھی, دوسری والی دوا کتنے پکانے ہیں, پریشان ہو گئے. اب ڈاکٹر مسکرا رہا ہے, آپ بتا رہے ہو مسکرا رہا ہے, حالانکہ اس کو سیریس ہونا چاہیے, پخانے آ گئے, لیکن نہیں, وہ مسکرا رہا ہے بیٹا ہو. وہ کہتا ہے ٹھیک کوئی بات نہیں. دوبارہ پھر وہ لکھتا ہے, تیسری مرتبہ لکھتا ہے اور دوائیں لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہیں 2 دن نہیں 1 مہینے تک یہ دوائیں استعمال کرنی, اب تم ٹھیک ہو جاؤ. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر نے 3 اسٹیپ میں دوائیں لکھی ہیں. پہلا اسٹیپ کیا تھا, جب آپ نے بتایا مجھے فلاں بیماری ہے تو ڈاکٹر نے اس غلط اور فاسد مادے کو, خراب مادے کو پکانے کے لیے دوا دی تھی, جو آپ کے جسم کو, آپ کی باڈی کو جکڑے ہوئے تھا. اس نے دوا دی تو اسے کھلا دیا. یا اسی طرح اور غلط جراثیم سے فاسد مادہ تھا, اس کو کھلایا اس نے. پہلے جکڑا ہوا تھا طبیعت خراب تھی, لیکن جب کھلا تو کچھ طبیعت غنیمت لگی. اب چونکہ یہ پک چکا ہے مادہ, اب ڈاکٹر نے دوسری دوا دی اور کہا 2 دن تک کھا کر آؤ. یہ دوا کہے گی کہ پہلی دوا کہے گی کہ وہ منزج تھی, یعنی پکانے والی تھی, اور دوسری دوا جو دی تھی وہ مسحب تھی. مسحب کا مطلب ہے جب پک چکا ہے فاسد مادہ, اس کو نکالنا بھی چاہیے, نہیں بنا رہے ہو, اس کو نکالنا ہے. تو ڈاکٹر نے پیخانے آنے کی گواہی دی تھی, ابھی پیخانے آئے تھے. اس کے بعد پھر تیسری دوا جو لکھی ہے, جب باڈی صاف ہو گئی تو فرمایا اب یہ اصل علاج کی دوا ہے. اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام شروع میں جو مسلمان ہوئے, اسلام بالکل اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا, اس وقت احکام کچھ اور تھے. اس کے بعد پھر احکام کچھ اور آئے, اس کے بعد احکام کچھ اور آئے, اور پھر عرفات کا میدان ہوتا ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو بیان کر دیا. قرآن نازل ہو گیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پہلا بات کہیں گے, میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ 2 صورتیں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھ لیا کرو, یہ 5 دشمنوں سے محفوظ رہو گے. ایک روایت میں ہے کہ صبح اور شام یہ 2 سورتیں پڑھ لیا کرو, دشمن سے محفوظ رہو گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو یہ 2 سورتیں پڑھ لیتے تھے اور پڑھ کر کے اپنے جسم پر دم کر لیتے تھے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے, ہم پڑھتے تو ہیں سورتیں لیکن ان کا استعمال نہیں جانتے. اب شیطان سے بچنا ہے. بھئی آپ راستے جا رہے ہوتے, کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے سامنے گڑھا ہوتا ہے, اچانک آپ رک جاتے ہیں, کیا ہوا بھائی, کیسے رک گئے, کس نے بچایا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, کہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں انسان کے ساتھ. وہ فرشتے اس کے باڈی گارڈ ہیں, سیکورٹی, آپ کو نہیں دکھتا لیکن وہ فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی کا اثر ہے کہ آپ جا رہے تھے اندھیرے میں, بالکل گڑھے کے کنارے پہنچے, اچانک آپ کیوں رک گئے؟ اس کا مطلب فرشتے کی طرف سے بڑی اثر تھا حفاظت کا. کبھی آدمی جا رہا ہوتا ہے, دیوار پلٹنے والی ہوتی ہے, وہ جیسے نکلا دیوار گر گئی, ارے بہت اللہ کا شکر ہم بچ گئے, ورنہ آج چلے جاتے. یہ کس نے بچایا؟ اللہ کے حکم سے فرشتے میں باڈی گارڈ جو سیکورٹی لگی ہوئی آپ کے ساتھ, اس نے بچایا ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو سیکورٹی ہٹانی ہوتی ہے, کیونکہ اب فیصلہ ہو چکا ہے موت کا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے 2 سورتیں دی ہیں, آپ شاید کیجیے کہ انشاءاللہ یہ 2 سورتیں پڑھیں گے اور صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر کم کریں گے انشاءاللہ. یہ جو رات مقدس رات ہے, اس رات کے اندر ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس رات میں عبادت کرنا مستحب ہے, اس لیے ہم سب اس رات کی قدر کریں. ہم آپ کو اکٹھے ہوں گے, کوئی باتیں سامنے آ گئی, ورنہ اصل اس رات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود عبادت کریں. اس رات میں 4 چیزیں ثابت ہیں, 4 چیزیں, اور کیسے ثابت ہیں؟ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں ہم نفلیں پڑھیں, لیکن انفرادی پڑھیں, اجتماعی نہیں, تداعی نہیں ہونا چاہیے. تداعی کا مطلب ہوتا ہے دعوت دے کر کے, بلا کر کے اور وہ عبادت کریں کھلا کھلا, اس طرح نہیں, بلکہ ہمیں اس رات میں نفلیں پڑھنی ہے ایک بار,
انفرادی پڑھنی ہے 2 بار گھر میں پڑھنی ہے، مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں پڑھنی ہے، ایک بات بھی ہے۔ دوسری چیز اس رات میں ہمیں مغفرت طلبی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ روایت میں ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے ہر